الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اب دیکھیے ظالم لوگ کون ہیں؟ ظالم لوگ صرف وہ نہیں ہوتے کہ جو لوگ کسی کو مارتے پیٹتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، لیکن اکثر لوگ اسی کو ظالم سمجھتے ہیں۔ ظلم کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرنا سب سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، کیونکہ انصاف ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر اگر انصاف ہو جائے تو تمام برائی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو نظام ہے انصاف بالکل ہی نہیں ہے، اور اگر انصاف کے ساتھ کھڑے نہ ہونا بھی گناہ ہے، اور اپنا حق چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا حق وصول کرے اور جتنا ہو سکے کوشش کرتا رہے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگا تو صرف اللہ کی مدد ہی آپ مانگ سکتے ہیں، ورنہ ویسے تو اگر اللہ کے اوپر ہی خالی مدد لگایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں کیا؟ جنگ کرنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر اللہ سے آپ مدد بھی مانگیں اور طاقت کا استعمال بھی کریں۔ اب یہ ظالم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے اس پیر صاحب کی تصویر دیکھ لیا۔ یہ پیر صاحب نے 2007 میں پلاٹنگ کیا تھا۔ ان کے گوٹھ کا نام اللہ ڈینو گوٹھ ہے اور اس کا تھانہ سرجانی ٹون تھانہ ہے۔ حاجی صاحب تو گزر گئے اور اس کے بعد ان کا بیٹا بھتیجا جو ہے سارے گوٹھوں کو دوبارہ سے سیل کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ جتنے لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب کو دھمکیاں دے کر کے مار پیٹ کر کے نکال دیا، جس میں ہمارا بھی پلاٹ ہے۔ ہم نے بھی مدرسہ اور ہسپتال بنانے کے لیے اور کچھ اور کام کے لیے لیا ہوا تھا 6 پلاٹ ہم نے، اور حاجی صاحب ظاہر پیر تھے تو ان کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، لیکن یہ پیر صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ایسا کام کر گئے خفیہ طور پہ، جو کہ بے ایمانی اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نیت میں ہی بے ایمانی تھی۔ یہ تو ہمارے یہاں کے پیر کا حال ہے، اور پھر ان کو بولو تو ان کے مولوی جو ہیں وہ دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا اعتماد اب داڑھی والے اور ٹوپی والے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ یہ داڑھی ٹوپی پہن کر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح سے گلشن گہرام گوٹھ میں بھی ہوا کہ لوگوں نے 2007 ہی کا واقعہ ہے، وہاں پر بھی غریبوں کو لوٹا گیا، اور یہ مہر اللہ بدبخت انسان ہے جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور پہلے اس نے الجیلانی سے سارے پلاٹ بیچ چکا تھا۔ الجیلانی نے بیچ کر کے نکل گیا، پھر یہ قابض ہو گیا کہ یہ میرا گوٹھ ہے، میری زمین ہے، اور لوگوں کو مار پیٹ کر کے بھگا دیا۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ پورا تھانہ، پورا سسٹم ان کے اختیار میں ہوتا ہے، اور سب مل کے کھاتے ہیں۔ یہ ملعونیت کا دور ہے۔ تو میں نے تو عدالت میں جا چکا ہوں، لیکن وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں اور یہ حرام کا پیسہ ان کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں دولت کے، کروڑوں اربوں پر کما کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے گوٹھوں پہ ان کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ ظالم لوگ جو ہیں، یہ لوگ تو وہاں پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جتنا مانگتا ہے تھانے دار اتنا دے دیتے ہیں، اس کو پلاٹ دے دیتے ہیں، تو پھر اس کی سنے گا۔ اور اسی طرح سے وکیل ہے بھی، میں ایک وکیل لیتا ہوں مناسب، اور یہ لے لیتا ہے اس سے بڑا وکیل، اور اس طریقے سے وہ سارا معاملہ عدالت میں بھی جو ہے وہ اثر و رسوخی کا آج کل دور ہے۔ تو یہ لوگ اپنا وہاں پہ بھی پیسہ کھلا کر کے بہت سارے کام ادھر ادھر سے نکال لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ غریبوں کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنے طرف سے معجزہ کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کو انصاف مل جائے۔ تو اب میں تو ہار چکا ہوں، کیونکہ ان ظالموں سے جیتنا اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بہت مشکل کام ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ نیکی کا کام کرنا
سب کا فرض ہے اور سب لوگوں کو کرنا چاہیے، صرف وکیل حضرات ہی نہیں ہیں کہ جن کو نیکی کا کام کرنا چاہیے، نیکی کا کام مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو اب جس کی جو قابلیت ہے وہ اپنے قابلیت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق نیکی کما سکتا ہے۔ تو وکیل حضرات جو ہیں وہ اس کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ان غریبوں کے لیے میں نے تو علماء کرام کو بھی اپنے اس پروگرام سے بتایا کہ آپ لوگ حکومت میں پریشر کیوں نہیں ڈالتے کہ غریبوں کے ساتھ یہ بربریت نہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں لوگ لٹ چکے ہیں کراچی میں، لیکن کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے، کیونکہ مختار کار ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تھانے دار سارے کے سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غریب جائے تو کس کے پاس جائے؟ غریب کا ایک سہارا تھانہ ہے، اور وہ تھانہ بھی لینڈ مافیا خرید چکا ہوتا ہے، تو وہ غریب لوگ در بدر ہو جاتے ہیں، پھر ان کا پلاٹ ان کو ملتا ہی نہیں ہے، اور ان کی زندگی بھر کی یہ کمائی رائے گاں ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ بیچارے اپنے بڑھاپا جو سنوارنے کے لیے پلاٹ خریدا تھا کہ اس سے کچھ ہمیں بڑھاپے میں سہارا ملے گا، وہ سہارا ان کا یہ لینڈ مافیا چھین لیتا ہے، پھر وہ بیچارے وہی غریب رہ جاتے ہیں۔ بہرکیف اب بات یہ اتنی سی ہے کہ علماء کرام تو اس معاملے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ علماء کرام صرف آپس میں رفع الدین پہ لڑ رہے ہیں، 11ویں شریف پہ لڑ رہے ہیں، نماز پہ لڑ رہے ہیں، کون کیسے نماز پڑھتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں، وہ رفع الدین کیوں نہیں کرتا۔ بس یہ معاملات میں یہ لوگ قوم کو الجھایا ہوا ہے، لیکن قوم کی بھلائی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ اب میں وکیل حضرات سے اپنے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم ان 2 گوٹ کے لیے جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان غریبوں کو انصاف دلائیے۔ اور ویسے تو کچھ کیسز ایسے آئے ہیں ایکسیڈنٹ کے اور قتل کے، اور اس میں تو بہت سارے وکیل انوالوڈ ہو جاتے ہیں کہ میں اس مقدمہ کو فری لڑوں گا، اور جیسے کہ ابھی کئی کیسز یہاں ہوئے ہیں تو وکیلوں نے آفر دیا کہ اس فیملی کو کہ میں آپ کی طرف سے مفت میں مقدمہ لڑوں گا۔ تو میں وکیل حضرات کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے، کون آتا ہے اس میں جو ان غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے مفت میں مقدمہ لڑے اور اللہ کو راضی کر سکیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے، کیونکہ غریبوں کا سہارا بننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس کو جو حضرات وکیل ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے بھرپور تعاون کیجیے، اور ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے پہ لا کر کے کھڑا کیجیے کہ آئندہ کوئی لینڈ مافیا کسی غریبوں کو نہ لوٹ سکے، اور لوگوں کو کچھ تو خوف آ ہی جائے گا۔ تو اس طریقے سے، جس طریقے سے آج دن دہاڑے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ادارہ ان کے ساتھ بہت سارا ہوتا ہے، تو کیونکہ لاقانونیت میں پھر ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو وکیل حضرات سے میری گزارش ہے کہ اللہ ڈینو گوٹ اور گلشن گہرام گوٹ کے لیے آپ اس سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو سارے اپنے جو بھی فائل ہیں وہاں کے گوٹوں کے وہ پرووائڈ کر دوں گا، اور آپ پھر مقدمہ لڑ کر کے غریبوں کو انصاف دے کر کے ایک نئی مثال قائم کیجئے، تاکہ اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے اور یہ لوگ بھی آپ کو ایک اچھا انسان سمجھیں، کیونکہ عبادت صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، قوم کی خدمت کرنا اصل عبادت ہے۔ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے عبادت اپنی جگہ پہ اتنا کیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی، اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا، اور کرتے تو کوئی منع بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے قوم کی خدمت کی، قوم کو قوم بنایا، مسلمان کو اچھا مسلمان بنایا، اور لوگوں کو انصاف فراہم کر کے معاشرے میں ایک اچھا نظام قائم کیا، اور پرسکون معاشرہ تیار ہو گیا۔ آج ہمارے حکمران ایسا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بدعنوانی پھیلتی چلی جا رہی ہے، برائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا میں وکیل حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ ڈینو گوٹ اور گلشن گہرام گوٹ کے یہ ملعون ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ دائر کریں،
اور ان کو انصاف کے کٹہرے پہ لائیں اور غریبوں کو انصاف دیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر نہ آپ کے لیے دنیا میں کوئی خوف رہے گا اور نہ آخرت میں کسی چیز کی آپ کو خوف ہوگا۔ کچھ لوگ ٹوپی داڑھی اور حبہ جبہ لگا کر کے ولی ظاہر تو کرتے ہیں اور لوگ ان کو ولی بھی سمجھتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، یہ ہونا تو چاہیے کہ مسلمان کو ایسے ہی لباس میں رہنا چاہیے، لیکن ہماری سوچ کی میں بھی تبدیلی لانی چاہیے۔ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائی کوٹ پینٹ پہن کر کے بھی اگر نیک کام کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ لباس جو ہے وہ تو سنت ہے، اچھا لباس اگر آپ پہنیں گے سنت کے مطابق تو اس کا ایک الگ ثواب ہے، لیکن یہ انصاف دلانا یہ عین عبادت فرض ہے۔ یہ انصاف کی بات جو آج لوگ نہیں کرتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے ان غریبوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے، ان کو انصاف کیوں نہیں دلایا تھا۔ تو میں آپ سے بار بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ آپ اللہ ڈینو گوٹ کے لیے کھڑے ہوئیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی مدد ضرور آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ غریبوں کو انصاف ملے گا۔ غریب لوگ ہمیشہ وکیل صاحب آپ کو دعائیں دیں گے، کیونکہ بہت سارے کیس میں وکیل حضرات تو اپنا جو بھی سمجھ لیجیے ثواب کی نیت سے ہو یا نام کمانے کی نیت سے ہو، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے لیے کیا اعلان کیا یا جیسے بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت آ کر کے ان غریبوں کے لیے مقدمہ لڑیں اور ان کو انصاف دلا دیں، اور انصاف دلا کر کے اس معاشرے میں ایک مثال قائم کر دیجئے، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے دوسرے وکیل حضرات بھی اس قسم کا جب کیس اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ان ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً ہمارے معاشرے میں نیک اور ایماندار وکیل بھی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش رکھنے والے وکیل بھی ہیں، تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔